شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ اے میری قوم، میں تمہارے بارے میں چیخ و پکار والے دن سے ڈرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر دوزخ کی طرف سے بھاگو گے۔ تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوگی تو کہنے لگے ان کے بعد تو اللہ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا، شک و شبہ کرنے والا ہو، جو بغیر کسی سند کے ان کے پاس اللہ کی آئی ہوئی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ تو بہت بڑی ناراضگی کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ہر ایک مغرور سرکش کے دل پر مہر کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بالا خانہ بنا، شاید کہ میں آسمان کے جو دروازے ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں، اور بے شک میں سمجھتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ اور اس طرح فرعون کی بدکرداریاں اسے بھلی دکھائی گئیں اور راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی ہر تدبیر چال بازی غارت ہی گئی۔ اور اس مومن شخص نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، تم سب میری پیروی کرو، میں نیک راہ کی طرف تمہاری رہبری کروں گا۔ اے میری قوم، یہ حیات دنیا متاع فانی ہے، اور ہمیشگی کا گھر تو آخرت ہی ہے۔ جس نے گناہ کیا ہے اسے تو برابر کا بدلہ ہی ملے گا، اور جس نے نیکی کی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان والا ہو، تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلا رہے ہو۔